والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کی پابندی کیجیے اور سالانہ زکوٰۃ ادا کیجیے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، پھر آخری میں کیا کہا؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ اہل علم نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کتنا ضروری ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ جیسے عظیم موقع پر بھی اکیلے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا مسلمان دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک حصہ باجماعت نماز ادا کرے گی، مسلمانوں کی ایک جماعت نماز کی جماعت بنائے گی، اور مسلمانوں کی دوسری جماعت نمازیوں کی حفاظت میں تلوار لے کے ہتھیار لے کے کھڑی ہوگی تاکہ دشمن کوئی ان کو نہ مارے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 102 میں اس کی تفصیلات ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ تو بہرحال اندازہ لگائیے کہ جنگوں میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور جو لوگ مسجد کو نہیں آتے، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کروں، لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة، اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مسجد کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ فَأُحْرِقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، لکڑیاں جمع کر کے ان کو گھروں کے ساتھ جلا دوں۔ میرے دل میں خیال آتا ہے، دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رحمت کی بات کرتے، نرمی کی بات کرتے، لیکن جب مرد حضرات مسجد کو آئے بغیر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کتنی سخت بات کہی۔ میرے دل میں اتنا غصہ آتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا کے رکھ دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کرونا کا بہانہ بنا کے اب بھی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ عادت ہوگی مولوی صاحب گھر میں پڑھ لیتے نماز، کرونا جا کے زمانہ ہوا، ابھی ان کا کرونا باقی ہے، گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آئے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں اندھا آدمی ہوں، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے مسجد کو، اور راستے بھی صاف نہیں، اس زمانے کے راستے کیسے آج کی طرح سیدھے سادے راستے نہیں نا، آج تو نابینا حضرات کے لیے کچھ سہولتیں ہیں، اس زمانے میں کیا سہولتیں تھیں؟ راستے صاف نہیں، مسجد کو لانے والا نہیں، نابینا آدمی ہے، کیا اللہ کے نبی میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے
ان کے نابینے پن کی وجہ سے اجازت دے دی، کہا کہ ہاں جاؤ نماز پڑھ لو گھر میں۔ صحابی جب پلٹ کے جا رہے تھے تو پیارے نبی نے پھر بلایا ان کو، کہا ہل تسمع النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں سنتا ہوں۔ کہا فاجب، تمہارے لیے بھی اجازت نہیں، آؤ مسجد کے آگے نماز پڑھو۔ نابینا جیسے بہت ساری مجبوریاں رکھتے ہوئے بھی اللہ کے نبی اجازت نہیں دے رہے ہیں گھر میں نماز پڑھنے کی، ہم جیسے لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے، صحت رکھتے ہوئے، اچھے چلنے کی طاقت پیر رکھتے ہوئے بھی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیے اللہ ایسے لوگوں سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ محترم حضرات، ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدوی ولا تقام فیہم الصلاۃ الا وقد استحوذ علیہم الشیطان۔ کہا جس شہر میں، جس قریے میں 3 آدمی ہوں، بس 3 آدمی ہوں اور وہ 3 آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا فعلیک بالجماعہ، تم پر لازم ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ کیسی کیسی تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور جب نماز باجماعت کی بات آئے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت سارے لوگ آج تک معلوم نہیں، پہلی صف پوری ہوتی نہیں دوسری صف بنانا شروع کر دیتے ہیں، دوسری صف پوری ہوتی نہیں تیسری بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ غلط بات ہے، پہلی صف میں جگہ رکھ کر دوسری صف میں آپ کھڑیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں۔ تو صفوں کی ترتیب بار بار امام صاحب ہر مسجد میں بولتے ہیں، صفوں کو درست کر لیجئے، پیر سے پیر ملا کے کھڑیے۔ بعض مسجدوں میں تو اللہ سلامت رکھے اتنا دور کھڑتے ہیں لوگ، 2 آدمیوں کے بیچ میں ایک اور آدمی گھس سکتا ہے۔ منع کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث پڑھتا ہوں سنیے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اقیم الصفوف، لوگوں صفوں کو درست کر لو، سیدھی کر لو، ایک دم سیدھی صف کر لیجئے۔ وحاذوا بین المناکب، اور اپنے کندھوں کو برابر کر لیجئے۔ وسد الخلل، اور خالی جگہوں کو بھرتی کیجئے۔ امتحان میں دیتے فل ان دا بلانکس، اسے کہتے ہیں سد الخلل عربی میں۔ پیارے نبی نے فرمایا سد الخلل، خالی جگہوں کو پر کیجئے، یعنی مصلی 2 آدمیوں کے درمیان ذرا بھی خالی جگہ ہے فوراً بھر دینا، اس کو خالی جگہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ وَلَيِّنُوا بَيْنَ أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کرو۔ ہاتھوں کو بھائیوں کے لیے نرم کرو کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ ایسا ٹائٹ نہیں باندھنا کہ بازو والے کو کوہنی چبھ رہی ہے۔ بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں ایسا ہاتھ رکھتے ہیں، بازو والا کہاں سجدہ کرے گا؟ ذرا ایڈجسٹ کر لو ہاتھوں کو، بازو والے کا خیال کرتے ہوئے ذرا ہاتھوں کو نرم رکھو جماعت کی حالت میں۔ وَلَيِّنُوا بَيْنَ أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو نرم بناؤ۔ وَلَا تَذْرُوا فُرْجَاتٌ لِلشَّيَاطِينِ، خالی جگہوں کو پر کرو اور خالی جگہوں کو شیطانوں کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ شیطانوں کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو، کیا مطلب؟ 2 آدمیوں کے درمیان جماعت میں ذرا بھی جگہ خالی ہوتی ہے، وہاں شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیطان آ کے وہاں وسوسے پیدا کرنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی نے دعا دی، کہا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو آدمی صف کو جوڑ کے کھڑتا ہے اللہ اس کے دلوں کو جوڑ دے، اور جو آدمی صف سے پیر الگ کر کے جدا ہو کے خالی جگہ رکھ کے کھڑتا ہے، کہا بد دعا دیا ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو توڑ کر کھڑتا ہے اللہ اس کے دلوں کو توڑ دے۔
صف جوڑنے والے کے لیے دعا، صف توڑنے والے کے لیے بد دعا۔ کتنے لوگ ہیں بار بار بتانے کے باوجود صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں چلتا، وہ سب بڑا گناہ ہے۔ بڑے گناہ پر ہی وعید سنائی جاتی ہے، چھوٹے گناہوں پر وعید نہیں ہوتی، چھوٹے گناہوں پر سختی نہیں ہوتی۔ جب گناہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کے الفاظ بڑے ہوتے ہیں، تو صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑنا یہ بڑا گناہ ہے۔ ایسے آدمی کے لیے سخت الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے ہیں۔ اور ایک تعلیم جماعت کے نماز کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا وسط الامام، امام کو درمیان میں کھڑا کرو۔ کیا مطلب؟ امام کو درمیان میں کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے تم امام کے پیچھے جب صف باندھ رہے ہیں، امام کے پیچھے 4 آدمی ہیں تو کیسے کھڑے ہونا ہے؟ درمیان میں ایک آدمی، اس کے بعد رائٹ سائڈ میں ایک آدمی، اس کے بعد لیفٹ سائڈ میں ایک آدمی، اس کے بعد آنے والا رائٹ سائڈ میں، اس کے بعد آنے والا لیفٹ سائڈ میں۔ دیکھ لینا کدھر زیادہ ہے کدھر کم ہے، جدھر کم ہے ادھر کھڑے ہو جانا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایسے ادھر سے آتے ہیں وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے نہیں ادھر خالی پڑا ہے جگہ، امام کو ایک سائڈ کر دی ہے۔ تو پیارے نبی کی تعلیم ہے وسط الامام، امام کو درمیان میں کھڑا کرو۔ تم سب ایک سائڈ ہو جاؤ گے تو پھر امام ایک سائڈ ہو جائے گا، امام درمیان میں کہاں ہوگا؟ تو یہ غلطی بھی بہت سارے لوگ دیکھنے میں آتا ہے، یہ غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا عباد اللہ لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اے اللہ کے بندو صفوں کو درست کر لو، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت کو ڈال دے گا۔ صف سیدھی نہیں کرو گے تو اللہ کی مخالفت آئے گی۔ مخالفت کا مطلب کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مطلب یہ ہے یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء واختلاف القلوب، صف درست نہ کرنے کی وجہ سے اللہ دشمنی کو، بغض کو اور دلوں میں اختلاف ڈال دیتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ باہر کی چیز ملنے سے اندر کی چیز ملتی ہے، پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملتا ہے نا، اندر کا دل بھی ملتا ہے۔ باہر بھی آپ دور دور رہتے ہیں، مسجد آ کر بھی دور دور کھڑیں گے، پھر جماعت کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ جماعت کا ایک مطلب ہی یہ ہے کہ دلوں کو جوڑے، ہاتھ سے ہاتھ ملے گا تو دل سے دل ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے یہاں صف کو جوڑنے کی تعلیم دی۔ اور ایک تعلیم صف کے سلسلے میں ہمیشہ یاد رکھے، اول صف کی بڑی فضیلت ہے۔ لوگوں کو بار بار بتایا جاتا ہے نماز میں ستھرا ہونا چاہیے، پیچھے کی صف میں جا کے کھڑتے ہیں، ستھرا نہیں کچھ نہیں، ان کے سامنے سے لوگ جا رہے ہیں، ان کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ پہلی صف میں کھڑیے، دیوار خود ستھرا بن جاتا ہے۔ اور پہلی صف کی فضیلت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاولی، اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اگلی صف والوں کے لیے۔ کوشش ہمیشہ یہ ہونا کہ میں سامنے کھڑوں، امام کے قریب کھڑوں، یہ جذبہ جس کے اندر ہے نا بہت اچھا جذبہ ہے، یہ جذبہ ہر آدمی کے اندر ہونا چاہیے، میں قریب کھڑوں، میں سامنے کھڑوں۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی نے یہاں تک فرمایا لو یعلمون ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو خبر ہو جائے پہلی صف میں کھڑے ہونے سے کتنا ثواب ہے، اذان دینے میں کتنا ثواب ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، اتنے لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں جلدی آیا ہوں، مجھے پہلی صف میں جگہ ہونا، ہر آدمی یہی آ کے دعویٰ کرے گا کہ مجھے پہلی صف میں جگہ دیجیے، میں پہلے آیا ہوں مسجد کو۔ اب حالت یہاں تک پہنچ جائے گی، پیارے نبی نے فرمایا لوگ اتنے دعوے دار آ جائیں گے پہلی صف کے واسطے،
اب مجبور ہو کے ذمہ داروں کو چٹیاں نکال کے قرآن نکالنا ہوگا. بھائی چٹھی میں جس کا نام آئے وہ سامنے، جس کا نام نہیں آئے وہ پیچھے. یہ حالت آ جائے گی کب؟ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے. تو لہٰذا آپ پہلی صف کو مس نہ کریں، بہت فضیلت والی صف ہے. تو لہٰذا پہلی صفوں میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں، اور پیچھے آنے والوں کو بھی سہولت رہے گی. آپ پیچھے بیٹھیں گے تو دیر سے آنے والے کہاں بیٹھیں گے؟ تو بہرکیف نماز با جماعت کے سلسلے میں یہ کچھ تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. ان سب تعلیمات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور خاص کر مرد حضرات کو مسجد آ کر ہی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں صف کو جوڑ کے جماعت کی جو آداب ہیں ان آداب کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو با جماعت نماز کے مسائل کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.